شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم۔ محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستو اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم مہمانوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت سارے حقوق معلوم کیے کہ اگر بحیثیت مہمان کوئی کسی کے گھر پہنچتا ہے تو میزبان کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، کون سی چیزیں میزبان پر ضروری ہوتی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ میزبان کے کیا حقوق ہیں۔ اگر ہم کسی کے گھر بحیثیت مہمان بن کر جاتے ہیں تو میزبان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک مہمان میزبان کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس سلسلے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ میزبانوں کے حقوق کو بتاتے ہیں۔ تو چلے معلوم کریں گے کہ میزبانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ جب کبھی وہ کسی کے پاس مہمان بننا چاہے وہ پہلے ہی سے اس کے پاس اجازت لے لے۔ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان سے اجازت لے لے۔ کیا دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ولیمے کی دعوت دے رہے تھے تو اس میں صحابہ کو یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یعنی وہ اجازت دیں گے تو آپ گھر میں داخل ہونا۔ تو مطلب یہ کہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے پاس سب سے پہلے اجازت لے لے۔ آج الحمدللہ موبائل فون ہے ہمارے پاس، اگر کسی کے پاس ہم جانا چاہتے ہیں تو یا تو کال کر کے بتا دے یا میسج کے ذریعے کم از کم اس کو بتا کر چلے جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے سرپرائز سے جاتے کسی کے پاس، سرپرائز سے مہمان بنتے کسی کے، تو ایسے میں نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بسا اوقات وہ کسی اور مصروفیت میں ہو سکتے ہیں، یا نہیں تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے، یا نہیں تو ان کے اور کوئی بہت ساری پریشانی ہو سکتی ہے، یا ان کے آرام کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اچانک کسی کے پاس مہمان بنیں گے تو میزبان کو وہاں پر تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور اسی طرح میزبان کے حقوق میں دوسرا حق ہے کہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ اگر مہمان میزبان کو بتا دیے کہ میں 10 بجے انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا تو کوشش کرے مہمان کہ وہ وقت پر پہنچنے کی۔ دو باتیں یہاں پر ذہن میں رکھے، ایک تو یہ کہ اگر آپ بتا دیے کہ میں 10 بجے آپ کے پاس پہنچنے والا ہوں تو آپ وقت سے پہلے بھی ان کے پاس نہ چلے جائیں اور وقت ہونے کے بعد بھی نہ پہنچے، یعنی اتنی تاخیر سے پہنچے کہ لوگ آپ کے انتظار میں رہے۔ عموماً ایسا ہوتا کہ بہت سارے لوگ گھر میں مہمان جمع ہو جاتے، ایک دو کی وجہ سے گھنٹے گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب اس دعوت ہوئی تو اس میں ادب بتایا گیا کہ آپ اس سے وقت سے پہلے نہ بیٹھ جاؤ کہ آپ انتظار کرتے رہو اور ادھر مہمان ادھر پریشان ہو جائے۔ تو اس لیے وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت ہونے کے بعد بھی نہیں، وقت محددہ پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی مہمان کو بتا دیے ہم 10 بجے جائیں گے لیکن پہنچتے تاخیر سے، اور خصوصاً بعض لوگ ایسے ہوتے، معاف کیجئے گا، کہ خواتین تیار ہونے میں اتنا وقت لگا دیتی کہ پہنچتے میزبان کو وہاں پر تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے میزبان کا بھی یہ حق ہے، ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا حق میزبان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ہم مہمان بن کر کسی کے پاس پہنچتے ہیں تو جتنا جلد ہو سکے فارغ ہو کر نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے پاس مہمان بن جاتے، بننے کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی عشائیہ یعنی رات کے وقت میں دعوت ہوتی، ہم باتوں میں اس قدر مصروف ہو جاتے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے آرام کا وقت بھی ہو، جلد سونے کی ان کو عادت ہو، اگر ہم باتوں میں زیادہ وقت لگا دیں گے تو
وہاں پر بھی میزبان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو اسی لیے جس قدر ہو سکے، جتنا جلد ہو سکے، میزبان کے پاس سے ہمیں رخصت ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے اس آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھا لیے تو تم پھیل جاؤ، یعنی نکل جاؤ تم. اور بسا اوقات ہم گھروں میں ایسا رکھتے کہ کوئی مہمان آ جاتے، مہمان خانہ ان کے لیے الگ سے ہوتا ہے، لیکن ہم وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہال میں جیسے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، وہیں پر بیٹھ کر گفتگو میں مصروف ہو جاتے. لیکن خواتین حال میں اگر ہم اٹھیں گے تو وہ لوگ بیٹھیں گے، تو اس لیے انتظار میں رہتے. اسی لیے جتنا جلد ہو سکے وہاں سے رخصت ہونے کی کوشش کرے. اور اسی طرح میزبان کے حقوق میں چوتھا حق اور اہم حق ہے وہ یہ کہ مہمان کو چاہیے کہ مہمان جب کسی کے پاس، میزبان کے پاس جاتا ہے تو مہمان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اگر کسی کو لے کر جاتا ہے تو میزبان کو انفارم کرنا چاہیے، میزبان کو خبر دینے کی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ جتنے چاہے میزبان کے پاس چلے جائیں. ایک دلیل آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصاری صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو شعیب. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو فوراً وہ اپنے غلام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آدمیوں کو دعوت دی ہے، 5 آدمیوں کو میں نے دعوت دی ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو وہ غلام تیاری میں مصروف ہو گیا. اتنے میں ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس میزبان سے پوچھا، ان شئت اذنت له وان شئت ترکته، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے کر آ سکتا ہوں کیا؟ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں لے کر آؤں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. تو ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لے کر آئیں اللہ کے نبی. تو دیکھیے سبحان اللہ، یہاں پر اللہ کے نبی ایک ہمیں ادب بتا رہے ہیں. اگر ہم کسی کے پاس مہمان بن کر جاتے ہیں، ہم اپنے ساتھ کسی کو لے کر بھی جانا چاہتے ہیں تو میزبان کو خبر دے دینی چاہیے. عموماً ایسا ہوتا کہ شادیوں میں جب ہمیں بلاوا آتا ہے تو ہم اکیلے جاتے ہیں، اگر ہم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں تو میزبان کو اگر پہلے ہی خبر دے دیں گے تو یہ ادب بتایا گیا. اس کا 2 فائدہ ہے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ میزبان صرف 5 لوگوں کے لیے کھانا بناتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھ مزید اور 2 لوگوں کو لے کر آئیں گے تو میزبان کو وہاں پر انتظام کرنے میں تکلیف ہوگی. اور دوسری بات، میزبان کا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ صرف وہاں پر 5 آدمی ہی بیٹھ سکتے، مثلاً کہتا ہوں. تو اگر ہم اپنے زیادہ لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے تو پھر وہاں پر میزبان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہم مہمان بنتے ہیں کسی کے پاس، اگر اپنے ساتھ کسی کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو میزبان کو اس کی خبر دینی چاہیے. اور اسی طرح سے ایک اہم حق میزبانوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بے جا تکلفات کرانا نہیں چاہیے میزبان کو. کیونکہ بعض لوگ کبھی بے تکلف ہو کر کہتے کہ میرے لیے فلاں چیز بنا دو، فلاں چیز بنا دو، فلاں چیز بنا دو. پچھلے درس میں آپ کو ایک حدیث بتائی گئی ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان بنتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھجور کا خوشہ لا کر رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بکری ذبح کرنے کے لیے چھری لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں ان سے؟ ایاک والحلوب، دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ان کے گھر میں صرف دودھ والی ایک ہی بکری تھی. اگر وہ اس کو ذبح کر دیں گے تو پھر گھر میں دودھ کہاں پر آئے گا ان لوگوں کو. تو اسی لیے مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی گھر کی حالات کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے ان کو تکلیف زیادہ نہیں دینا چاہیے. جس قدر ہو سکے میزبان کو بوجھ ڈالنے سے پرہیز کریں. اور اسی طرح میزبان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ مہمان جب ہم کسی کے گھر بنتے ہیں تو میزبان کے گھر میں جھانکنا، میزبان کے گھروں میں بغیر اجازت کے میزبان کے ان کی کوئی بھی چیزوں کو لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک صحابی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو جیسے ہی وہ گئے ان میں سے ایک آدمی ان کی گھر کی عورت کو دیکھنے لگتے ہیں. تو فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، لو انفقت عینک کان خیر لک، اگر یہ لوگ تیری آنکھ کو پھوڑ دیتے تو یہ تمہارے لیے جائز ہے. یعنی وہ لوگ تمہاری آنکھ کو پھوڑ بھی سکتے ہیں. یعنی جائز نہیں کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان بنے تو ان کے گھر کی عزت کا لحاظ رکھنا ہے. ان کے گھروں میں ادھر جھانکنا ادھر جھانکنا، ان کی چیزوں کو اٹھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں دیوان خانے ہوتے تھے، اس میں خاص کر مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا. اگر مہمان کو کی جگہ میزبان کہتے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھ جائیں تو مہمان کو چاہیے کہ وہاں پر وہ بیٹھ جائے. کیونکہ میزبان کو معلوم کہ وہ آدمی
کہاں پر بیٹھے گا تو دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی. اور ایسا ہوتا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کر, میزبان بتاتے ہیں کہ آپ اس جگہ پر بیٹھ جائیں, آپ وہاں پر بیٹھ جائیں. کیوں جانتے آپ؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین ایسی بھی ہوں گے جو وہاں سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو جانے والی ہوں گی. آپ اگر عین جگہ میں بیٹھ جائیں گے تو ان لوگوں کو جانے آنے میں تکلیف ہو سکتی ہے. تو اسی لیے میزبان کا یہ حق ہے کہ ان کے گھر کو جاتے ہوئے ان کے گھروں کے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھے. اور اسی طرح مہمان کا میزبان پر حق, اہم حق وہ یہ کہ ان کے حق میں دعا دے, ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں, اور وہاں جاتے ہیں تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روٹی اور زیت یعنی زیتون کا تیل ان کے پاس پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی کھا لیتے ہیں, کھانے کے بعد ان کے حق میں دعا دیتے ہیں, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ, کہ تمہارے پاس اسی طرح روزے دار روزہ کھولتے رہے اور نیک لوگ آپ کے دسترخوان پر آتے رہے. تو اس طرح دعا دے کر آنی چاہیے. پچھلے درس میں وہ حدیث آپ کے سامنے آئی تھی ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کی. اس درس میں اس واقعے میں ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابی آئے تھے. کون بتائیں گے وہ 2 صحابی؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. احسن, کہ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں آتے ہیں. سب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی دونوں سے کہتے کہ ان کا بدلہ دے کر تو جاؤ. صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی ان کا کیا بدلہ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا دو, ان کے حق میں برکت کی دعا دے کر جاؤ. ہم کوئی بھی دعا دے سکتے ہیں, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. کتنی پیاری دعا ہے, چھوٹی دعا ہے. اگر ہم کسی کے پاس مہمان بنتے ہیں تو کھانے کے بعد جب ان کے گھر سے واپس آئیں گے تو ان سے یہ دعا دے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کھلائے. آپ نے ہمیں کھلایا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے. آپ نے ہمیں پلایا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پلائے. یا نہیں تو کوئی بھی لفظ, بارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت دے, یا جو بھی دعا ہو سکتی ہے آپ ان کے حق میں دعا دینے کی کوشش کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھائے بس سیدھا واپس آ جاتے. ایسا نہیں ہونا ہے. کم از کم شکریہ, کم از کم جزاک اللہ خیرن, کم از کم بارک اللہ فیک. یہ الفاظ ایسے ہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو اس طرح سے جب کبھی ہم کسی کے ہاں مہمان بنے تو یہ دعا ان کے حق میں, ان کے خیر و برکت کے لیے ان کے حق میں دعا دے. تو یہ کچھ حقوق تھے جو میزبان کے حقوق ہیں, کہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ مہمان کے حقوق ہیں. مہمان کی عزت کرنا ہے, مہمان کو رسوا نہیں کرنا ہے, اور مہمان کو تکلیف نہیں دینا ہے, مہمان کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرنا ہے. تو آج کے درس میں ہم معلوم کیے کہ میزبان کے کیا کیا حقوق ہیں. میزبان کو بوجھ نہیں ڈالنا ہے, میزبان کے حق میں دعا دینا ہے, اور اسی طرح میزبان کو تکلیف نہیں دینا ہے, اور اسی طرح میزبان کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں, میزبان کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ان کو پہلے سے ہمیں خبر دے کر جانی چاہیے. یہ کچھ باتیں رہیں مہمان اور میزبانوں کے حقوق سے, ان کے تعلق سے. ایک اہم بات اس سلسلے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الضیافۃ 3 ایام, مہمان نوازی صرف 3 دن ہے. اگر کوئی آپ کے پاس مہمان بن کر 1 دن رکتا ہے تو آپ خوب کھلائیے, خوب پلائیے. دوسرا اور تیسرا دن آپ وہی کھلائیں جو آپ کھاتے ہیں. آپ ان کے لیے کوئی اسپیشل بنا کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا دن اور تیسرے دن. اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ بس بھائی میں آپ کو جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا, آپ کو کہنے کا حق ہے. تو کتنا دن ہے؟ 3 دن مہمان کو دیکھنے کا, مہمان کی خدمت کرنے کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کہا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, آپ تمام سننے والوں کو, مہمانوں کے اور میزبانوں کے ان سارے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.